مجھے یقین ہے کہ اللہ فلسطینیوں کو کامیاب کرے گا. مجھے یقین ہے کہ ندی سے سمندر تک فلسطین کا ملک بنے گا. مجھے یقین ہے کہ جو آج گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، اللہ ان کے سروں پر عزت کا تاج رکھے گا انشاءاللہ تعالی. مجھے یقین ہے کہ اللہ ان معصوم بچوں کی شہادت کو رائے گا جانے نہیں دے گا. مجھے یقین ہے کہ مرنے والے بچوں کی اولاد انشاءاللہ تعالی فلسطین کو آزاد کرے گی. دیکھیے دوستو، اس ویڈیو کے اندر اسد الدین اویسی صاحب نے ہم مسلمانوں سے کیا کہا ہے کہ ہم فلسطین کا مدد یہاں سے تو کر نہیں سکتے ہیں کچھ بھی، لیکن ان کے لیے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. اور جو لوگ بھی فلسطینیوں کو آتنکوادی کہتے ہیں اور اسرائیل کا ہمدرد بنتے ہیں، ان کا سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ سب سے بڑا آتنکوادی ہے. کیونکہ فلسطین کی زمین کو اسرائیل نے قبضہ کیا. جس فلسطینیوں نے اسرائیل کو رہنے کے لیے اپنا زمین دیا، آج اسی فلسطینیوں کو بندھک بناتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کو زندہ قتل کر دیتے ہیں، زندہ مار دیتے ہیں. یہ ان کو نہیں دکھتا ہے، اندھ بھکتوں کو یا کوئی بھی جو بھی سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کا، ان کو یہ نہیں دکھتا ہے کہ کیسے 70 سالوں سے فلسطینیوں پر ظلم کرتا آ رہا ہے. اور سب سے بڑا آتنکوادی اگر ہے کوئی، وہ تو اسرائیل ہے. اسی لیے ہٹلر نے اسرائیل کو اتنا مارا تھا، اور اتنے زیادہ اسرائیل کو مارا تھا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا تھا. اور کچھ اسرائیلوں کو اس لیے چھوڑ دیا تھا، ہٹلر نے کہا میں ان کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ تم لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے ان کو کیوں مارا تھا. تو بالکل انہوں نے صحیح کیا تھا. آج اگر وہ ختم کر دیتے تو یہ مسئلہ ہی کھڑا نہیں ہوتا. تو آئیے سنتے ہیں اویسی صاحب نے کیا کہا ہے فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں. میں کبھی بھی تشدد کا قائل نہیں رہا، نہ کبھی رہوں گا. میں نے ہمیشہ وائلنس کو کنڈیم کیا، اور زندگی جب تک باقی رہے گی وائلنس کو کنڈیم کروں گا. مگر غزہ میں جو ہو رہا ہے، آج آپ کو اور ہم کو اس کے خلاف بولنا پڑے گا. بولنا پڑے گا میرے بھائی. کم سے کم دعاؤں میں رو رو کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر بھیک مانگنا پڑے گا کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو دنیا بنانے والا ہے، تو زمین و آسمان کا خالق ہے. تیری مخلوق پر، تیرے مخلوق، کمزور مخلوق پر ظالم ظلم کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما. اٹھو، اپنے ہاتھ اٹھاؤ. یہ تمہارے 2 ہاتھ ہتھیار ہیں، یاد رکھو. اللہ سے گل گڑا کر بھیک مانگو کہ اللہ تو نے ہم کو سکون سے رکھا ظہیر آباد میں. کم سے کم تمہاری آنکھوں کے سامنے تو تمہارا بیٹا نہیں مر رہا ہے. کم سے کم تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں باپ کی لاش تو نہیں آ رہی ہے. کم سے کم تمہارے گھر کو تو کوئی برباد نہیں کر رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں سلام کرتا ہوں ان فلسطین کے جیالوں کو. نہیں معلوم اللہ نے ان کے دلوں میں کیا تاثیر پیدا کی ہے کہ 7,000 مر بھی گئے، ظالم کے ظلم سے مر گئے، مگر اللہ تیرے بندے تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل. کیا چیز ہے ان میں نہیں معلوم کہ سب برباد ہو کر دیکھ کر کہتے ہیں الحمدللہ. لاشوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ کو ایک ہی پیغام دینے آیا ہوں کہ نوجوانوں تم بہادر بنو، اپنے حوصلوں کو بلند کرو. جب کسی پر ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. بالکل ظالم کے خلاف کھڑے ہو، ظالم کا ساتھ مت دو. اور کبھی دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی. نوجوانوں، صلاح الدین ایوبی کی روح تم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے
کہ جب تک تم اچھے انسان نہیں بنو گے، جب تک تم نیک نہیں بنو گے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ 2006 میں یا 5 میں مجھے ڈمیسکس، جس کو اردو میں دمشق کہتے ہیں، جانے کا موقع ملا۔ میں اس مسجد امیت میں بھی گیا تھا۔ اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک لمبی خبر ہے۔ پھر نماز ادا کیا اور پھر اس کے بعد اس مقام کو جا کر دیکھا میں نے، جس میں ابو داؤد میں لکھا گیا کہ اس مقام پر حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ پھر اس کے بعد میرے ساتھ ایک ندوۃ العلماء کے ایک عالم، نوجوان عالم دین تھے، شاید اب وہ برطانیہ میں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو دیکھ لیے، مجھے ایک چیز دکھاؤ، مجھے صلاح الدین ایوبی کی خبر کو جانا، مجھے صلاح الدین ایوبی کی خبر کو دیکھنا ہے، مجھے نور الدین زنگی کو جا کر سلام کرنا ہے۔ میں گیا، صلاح الدین ایوبی کی مزار کے سامنے کھڑے ہوا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آنکھ سے ایک آنسوؤں کا ریلا جا رہا تھا کہ آخر کیا تھا نہیں معلوم۔ ایک جیالے کی خبر کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے صلاح الدین ایوبی کو یاد کر کے، کیونکہ میرے بچپنے میں میرے مرحوم والد مجھے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں سکھاتے تھے، بتاتے تھے۔ میں سلام کیا صلاح الدین ایوبی کو، میں سلام کیا نور الدین زنگی کو۔ میری ایسی کیفیت ہو گئی کہ 15-20 منٹ صرف خاموش کھڑا رہ گیا وہاں پر، اور میں تصور کی دنیا میں چلا گیا کہ صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا قربانیاں دی تھیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ ایک ماں اپنی اولاد کی لاشوں کو دیکھ کر پکار کر کہہ رہی ہے کہ اللہ، صلاح الدین ایوبی آج بھی زندہ ہے، میرے بیٹوں کو میں نذرانے پیش کر رہی ہوں شہادت کے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو دعاؤں کے ذریعے ان ظالموں کے لیے، ان کی بربادی کے لیے ہم کو اللہ سے دعا کرنا ہے، ان کمزوروں کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی اہل دل ہے، مجھے یقین ہے کہ آج بھی اللہ کے ولی اس دنیا میں ہے۔ میرا کامل یقین ہے کہ اللہ کا قطب بھی ہے، ابدال بھی ہے، اوتاد بھی ہے۔ وہ ضرور دعا کر رہے ہوں گے۔ میری ان سے بھی دعا ہے کہ آپ اللہ کے چہیتے بندے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو اسی جگہ پر ہوگا، حشر کا میدان، تو کم سے کم آپ اور ہم کھڑے ہو کر کہہ سکیں گے کہ اللہ، ہم تو ظہیر آباد میں تھے مگر ہم نے رو رو کر تجھ سے دعائیں کی، ہم نے مرنے والوں کی تکلیف کو، اپنی تکلیف کو محسوس کیا۔ اللہ، ہم نے ان بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر، ان خواتین کی لاشوں کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ ہم نے بھی کھویا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کچھ کہوں، کیونکہ اسد الدین اویسی سے بھی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ، تم کو یہ سب چیز نعمتیں دی گئی، تم نے کم سے کم اپنی زبان سے کچھ بول دیتے، تم کم سے کم زبان سے یہ ظالم اسرائیل کے خلاف بول دیتے۔ میں ہمیشہ ان ظالموں کے خلاف بولتا رہا اور بولتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو شکست دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ فلسطینیوں کو کامیاب کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ندی سے سمندر تک فلسطین کا ملک بنے گا انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ جو آج گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، اللہ ان کے سروں پر عزت کا تاج رکھے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ ان معصوم بچوں کی شہادت کو رائگاں جانے نہیں دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ان مرنے والے بچوں کی اولاد انشاءاللہ تعالی فلسطین کو آزاد کرے گی۔